لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزی سامعان، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اسلامی طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں خلاصہ قرآن سننے کے لیے، اور کل تک الحمدللہ ہم لوگوں نے 2 پارہ مکمل کر لیا. سورہ بقرہ ابھی بھی چل رہی ہے. سورہ بقرہ کے 33 رکوع ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ پارہ نمبر 3 اور سورہ بقرہ کا 34واں رکوع شروع کیا جائے گا. پارہ نمبر 3 اور بقرہ کا 34واں رکوع ہے، جو کہ آیات 254 سے 257 پر مشتمل ہے. اس رکوع میں غزوہ بدر کی ذہنی اور نفسیاتی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ غزوہ بدر پیش آنے والا ہے، اور سرفروشی کے ساتھ ساتھ انفاق مال کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے جنگوں میں. تو سورہ بقرہ کے جو نصف آخر کے مضامین ہیں وہ ایک بار پھر سے ریوائز کرا دے. ایک یہ کہ انفاق مال، دوسرا قتال، تیسرا عبادات، چوتھا معاملات. ان موضوعات پر سورہ بقرہ کا سیکنڈ ہاف بیسڈ ہے، تو اس میں سے انفاق والی ڈیٹیلز آ رہی ہیں. آیت نمبر 254 ہے کہ انفاق کی بہت زوردار اپیل ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی. اور آیت نمبر 255 ہم سب کے لیے بہت معروف ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی. سب کو معلوم ہے، ٹیکسٹ تو سبھی کو یاد ہے. یہ آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کی چوٹی ہے سورہ بقرہ، اور اس میں ایک آیت ہے جو آیت قرآنی کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے. تو آیت الکرسی تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، اور یہ توحید کا بہت بڑا خزانہ ہے. توحید الصفات اس میں ایسے سمو دیا گیا ہے جیسے کوزے میں سمندر. ایک آیت میں 10 جملے ہیں. آیت کا جو الفاظ ہے وہ آپ سبھی کو یاد ہوں گے، تو ہم آپ کو یہ ہوم ورک دینا چاہیں گے کہ آج آیت الکرسی آپ لوگ جا کر تدبر کریں گے. یاد تو سب کو ہے، رٹا تو سب نے ہے. آج آپ جا کر اسے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے کہ وہ 10 جملے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی کس قدر گہرائی بیان کی گئی ہے، اور وہ توحید کا کتنا بڑا سمندر ہے. آیت الکرسی صرف ایک ہی آیت. اس کے بعد آیت نمبر 256 میں ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے. یعنی کسی کو قبول اسلام جبرن کرایا نہیں جا سکتا ہے، کسی سے گلے پر پیر رکھ کر شہادہ نہیں پڑھایا جا سکتا. پھر آگے اسی میں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس نے گویا ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. تو اللہ پر ایمان لانے سے پہلے کون سی چیز کا ذکر کیا گیا؟ طاغوت کا انکار. اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ سارے ہی نظام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہ چلیں طاغوتی نظام ہیں، اور چلانے والے طاغوت ہیں. تو پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، تب اللہ پر حقیقی ایمان لایا جا سکتا ہے. جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں
پہلے کہتے ہیں لا الہ، پھر کہتے ہیں الا اللہ، تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ رکو نمبر 35 جو کہ آیت نمبر 258 سے 260 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 258 میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہے۔ نمرود جو کہ عراق کا بادشاہ تھا، یاد رہے کہ عراق یعنی بیبلونیا اس کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا نمرود، نہ کہ نام تھا اس کا۔ تو جو نمرود تھا وہاں کا بادشاہ بیبلونیا یا بابل کا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو کٹ حجتی پہ آمادہ ہو گیا، اور اس نے کیا کیا، 2 قیدی جو کہ سزائے موت کے مستحق تھے ان کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو رہا کر دیا، کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی حکمت دیکھیے، انہوں نے کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اب تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو وہ کافر بہت چکا رہ گیا۔ آیت نمبر 259 میں ایک بستی کا ذکر ہے جو اپنی چھتریوں پر اوندھی گری ہوئی تھی، اور آیت نمبر 259 میں کہا گیا کہ اس نے کہا اس بستی کو اللہ اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے کس طرح زندہ کرے گا، اور یہ بستی ہے یروشلم، اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ شخص ہیں عزیر علیہ السلام۔ ہوا یوں تھا کہ 586 قبل مسیح عراق کے بادشاہ نیبوکڈ نظر نے جب فلسطین پر حملہ کیا تھا تو یروشلم کو برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور جب عزیر علیہ السلام کا گزر یروشلم سے ہوا تو انہوں نے حیرت کی وجہ سے، شک کی وجہ سے نہیں، حیرت کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس بستی کو مردہ ہونے کے بعد کس طرح سے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، اور 100 سال کے بعد پھر انہیں جلا دیا، پھر انہیں پھر سے احیاء ہو گیا ان کا، اور ان کی نظر کے سامنے گدھے کا احیاء ہوا، تو انہیں عقل یقین اور عین یقین، کامل یقین ہو گیا، انہوں نے باعث بعد الموت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور پھر عزیر علیہ السلام نے ہی وہاں جا کر یہود کو تعلیم دی، ان کے اندر روح دین پھونکا، یہاں تک کہ یہود کے اندر مطلب خود اعتمادی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کیا تو یہودیوں کو کیپٹیوٹی یعنی اسیری سے نجات دے دی، اور پھر سے انہیں فلسطین میں جا کر بسنے کی اجازت مل گئی۔ اس طرح وہ بستی یعنی یروشلم پھر سے 136 سال کے بعد دوبارہ آباد ہو گئی۔ آیت نمبر 260 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احیاء موتا کا مشاہدہ کرایا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ مردوں کو کیسے آپ زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں کو لے لو، اپنے ساتھ ہلا لو، اور پھر انہیں ذبح کر کے الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دو، اور پھر انہوں نے سارے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیا، یہاں تک کہ جب اس کو بلایا تو سب واپس آ گئے، اور ان کی نظر کے سامنے وہ سب پھر سے زندہ ہو گئے۔ تو انبیاء کو اور زیادہ کامل ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، مومنین سے بہت زیادہ، تو انہیں بینیفٹس بھی بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ رکو نمبر 36 اور 37 جو ہے وہ آیات 261 سے 273 پر مشتمل ہے، اور ان دونوں رکوعوں کا جو موضوع ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور یوں تو انفاق فی سبیل اللہ موضوع پر قرآن مجید میں بہت جگہ پر احکام ہے، بہت جگہ اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور کہا بھی گیا ہے، لیکن اس موضوع کے اعتبار سے یہ کلائمیکس آف دا ٹاپک ہے۔ یہ جو مقام ہے بقرہ کا 36واں اور 37واں رکوع، یہ ضرورت السنام کہا جا سکتا ہے، یہ کلائمیکس آف دا ٹاپک انفاق ہے۔ تو انفاق کے 2 مدح موٹے طور پر، ایک یہ کہ رشتہ داروں پر، غربا، مساکین، یتیم اور قیدیوں پر اور مسافروں پر خرچ کیا جائے، اور دوسرا مد جو ہے وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے، اور اس مد کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کہتا ہے۔ جب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انفاق کیا جائے گا، خرچ کیا جائے گا، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرض حسنہ قرار دیتے ہیں۔ آیت نمبر 261 میں کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے نکلے 7 بالی، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے،
تو اس طرح سے ایک دانے سے جس طرح 700 دانے بن گئے، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مینی فولڈز ملٹیپلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بہت زیادہ ٹائمز ملٹیپلائی کرتا ہے. اس کو جب 1 سے 700 بنا تو بزنس ٹرمینالوجی میں پرسنٹیج میں اگر دیکھا جائے تو کہیں گے 70,000% پروفٹ ہے. آیت نمبر 264 میں تاکید کی گئی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو اذیت والی باتیں کہہ کر اور احسان جتا کر. تو صدقات جو بھی کیے جائیں اس پہ بعد میں احسان نہ جتایا جائے. آیت نمبر 265 میں انفاق کی ایک بہترین سی مثال بیان کی گئی، ایک خوبصورت سے باغ سے جو اونچائی پر ہو، اور اگر زیادہ بارش ہو تو اپنا بہت سارا پھل لائے، اور اگر تھوڑی سی فہار بھی پڑے تو اس کے لیے کافی ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ ہر حال میں فروٹفل ہے، گویا وہ کرنے والا جنت میں اپنا باغ لگا رہا ہے. آیت نمبر 267 میں تاکید کی گئی کہ دیکھو اپنے کمائے ہوئے مال میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو. پاکیزہ مال، اچھا مال، یعنی ردی اور بیکار چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا اللہ کی راہ میں. عام تصور ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں اپنے لیے رکھتا ہے انسان، اور جو چیز اس کو پسند نہیں ہے، جو سڑی گلی ہے، بیکار ہے، ردی ہے ہماری نظر میں، وہ اٹھاؤ اللہ کی راہ میں دے دو. نہیں، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو عمدہ چیزیں دو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے. اور آیت نمبر 269 میں فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، اور جو حکمت عطا کیا گیا گویا خیر کثیر عطا کیا گیا. ظاہر سی بات ہے یہ جو فائدے کی بات ہو رہی ہے، انفاق کرو گے تو آخرت میں ملٹیپلائی ہو کے ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا. تو یہ بات سب کے سمجھ میں تو نہیں آ سکتی ہے، تو جس کے اندر حکمت ہے وہی ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. آیت نمبر 271 میں ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ صدقات کو علانیہ دو تو اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر چپکے سے ضرورت مندوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس سے جو اصول اخذ ہوا وہ یہ کہ زکوٰۃ کو علانیہ دینا بہتر ہے اور نفلی صدقات کو چھپا کر دینا بہتر ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 38 ہے جو کہ آیات 274 سے 281 پر بیسڈ ہے، اور اس کا موضوع ہے ربا یعنی سود. سود عربی زبان میں زیادتی یا اضافے کو کہتے ہیں. یہ والا جو رکوع ہے، یہ بقرہ جو نازل ہوئی تھی ہجرت کے بعد سٹارٹنگ دور میں، وہ یہ رکوع تب نازل نہیں ہوا ہے. ربا کے متعلق جو آیات ہیں وہ سیرت نبوی کے آخری دور میں 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں. آیت نمبر 275 میں ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان چھو کر قبطی بنا دے. تو یہ گویا روز قیامت پیش آنے والے حالات کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ سود کھانے والوں کو روز قیامت اس طرح سے کھڑا ہونا ہوگا، بالکل دیوانہ قبطی ہوں گے. نہ صرف قیامت کے دن بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی میں بھی دولت کی پوجا کرنے والے لوگ ایسے ہی قبطی سے نظر آتے ہیں. اگر نہ یقین ہو تو کسی اسٹاک ایکسچینج میں جا کر دیکھیے، شیئر مارکیٹ میں لوگ بھاگتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، دیوانہ وار، اور پورے وقت نگاہ ٹکی رہتی ہے ان کی دولت بڑھنے اور گھٹنے پہ. اور اگر دم سے مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے تو ان کا ہارٹ فیل ہو جائے تو کم ہے. تو اس طرح سے خبطی وہ دنیا میں بھی نظر آتے ہیں جو یہاں پہ بتایا گیا ہے. آیت نمبر 276 میں ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. یہ ہماری نظر سے دکھائی پڑتا ہے نا، صدقے سے کچھ گیا اور سود سے کچھ بڑھ گیا، نہیں ہوتا تو اس سے بالکل کنٹراسٹ ہے. اور ایکسپرٹس مانتے ہیں، اکانومسٹ مانتے ہیں کہ انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک ان امپلائمنٹ بڑھتا جاتا ہے، بے روزگاری بڑھتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انفلیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور ان دونوں کے نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر جس سے بے روزگاری اور بڑھ جاتی ہے، انفلیشن ریٹ اور بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اللہ سود کو نہیں بڑھاتا ہے، مٹھ مار دیتا ہے، اور صدقے کو بڑھاتا ہے. تو صدقہ کے بالکل کنٹراسٹ میں سود ہے اور سود کے کنٹراسٹ میں صدقہ ہے. آیت نمبر 279 میں تو بالکل فائنل الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اگر ابھی بھی باز نہیں آ گئے سود سے تو خبردار ہو جاؤ، اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بات کسی اور موضوع پر نہیں آئی ہے، کسی اور گناہ کے لیے نہیں آئی ہے.
कि अल्लाह रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। रुकू नंबर 39 जो कि आयत नंबर 282 से 283 पर ही बेस्ड है, 2 ही आयत हैं। और आयत नंबर 282 तवील तरीन आयत है कुरान मजीद की, बिगेस्ट आया है कुरान मजीद की, बकरा की आयत नंबर 282, और वो उस आयत का नाम है आयतुल मुदायना या आयत दैन यानी कर्ज वाली आयत। तो आयत नंबर 282 जो कि सबसे बड़ी है, कर्ज पर मबनी है। इससे मामलात की अहमियत का कितना पता चलता है कि कुरान मजीद ने मामलात को कितना जोर दिया है। उसमें कर्ज के मामले में कहा गया, ऐ अहले ईमान, जब भी तुम कर्ज का कोई मामला करो तो एक वक्त मुअय्यन तक के लिए हो और उसे लिख लिया करो। यानी 2 ताकीद पता चली, एक ये कि कर्ज का वक्त मुअय्यन होना चाहिए, दूसरा उसे लिख लेना चाहिए। और लिखने वाले के लिए क्या कहा, और चाहिए कि लिखने में कोई लिखने वाला अदल के साथ लिख दिया करे। यानी लिखने वाले को ताकीद की जा रही है कि वो इंसाफ के साथ बात को लिखे। पहले हर एक तो पढ़ा लिखा होता नहीं था, अब तो माशाअल्लाह लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गई है। और ताकीद की जा रही है कि और उस पर गवाह बना लिया करो अपने मर्दों में से 2 आदमियों को। फिर अगर 2 आदमी दस्तयाब ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें हों, ताकि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। और गवाहों से कहा जा रहा है कि और इनकार ना करे कोई गवाह जब उन्हें बुलाया जाए गवाही के लिए। तो ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से एहकाम है कर्ज के मुतालिक कि गवाह बना लिया जाए। 2 गवाह होना चाहिए मिनिमम, और 2 मर्द ना मिले तो फिर 1 मर्द और 2 औरतें हों, और 1 मर्द के बराबर 2 औरतें जो कही गई, ये अगर कंफ्यूज कर रहा हो तो यूँ समझ लीजिए कि एक्चुअली ये जो कर्ज का मामला है वो मर्दों का है, तो मर्दों को ही इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए उनको ही याद रखना ज़्यादा आसान है। और औरतों का तो है नहीं ये फाइनेंशियल इश्यूज, तो इसलिए औरत को भूलना बहुत मामूली बात है उसके लिए। दूसरी बात, औरत में निस्यान का मादा रखा भी ज़्यादा गया है, वो भूलती ज़्यादा है मर्द के मुकाबले, क्योंकि उसे मर्द के अंडर में रहना है। अभी हम सूरह निसा में पढ़ेंगे कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर क़व्वाम है, हाकिम है, तो उसे मर्द के अंडर में रहना है। तो जाहिर है कि उसका मिजाज कुछ ऐसा होना चाहिए कि छोटी छोटी बात पे उसको दिल पे लग जाए और लेके सारी उम्र बैठ जाए, तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे में उसके अंदर निस्यान का मादा ज़्यादा है, भूल ज़्यादा है कि वो भूल जाती है, तो वो उसका दर्द हल्का हो जाता है। आयत नंबर 283 में है कि अगर तुम सफर में हो और कोई लिखने वाला ना पाओ तो कोई शय गिरवी रख लिया करो कब्जे में। यानी कर्ज के मुतालिक ये कि अगर हजर में नहीं सफर में हो तो लिखने वाला नहीं है वहाँ पर, तो कोई चीज़ गिरवी रख लिया जाए। और फाइनली इस रुकू में कहा गया, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यानी मामलात में भी फेयर रहना है तो तकवे की बुनियाद पे ही मुमकिन है। और अब है सूरह बकरा का आखिरी रुकू, यानी रुकू नंबर 40 जो 3 आयत पर मबनी है, आयत नंबर 284 से 286, और इसकी आखिरी 2 आयत अजीम आयत हैं कुरान मजीद की, और ये ज़मीन पर नाजिल नहीं हुई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में गिफ्ट की तरह दी गई हैं। आयत नंबर 285 है, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, ईमान ले आया रसूल उस चीज़ पर जो अल्लाह की तरफ से उन पर नाजिल हुआ, और मोमिनीन भी। जाहिर बात है जब पहली वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इश्तिबाह नहीं हुआ कि कहीं जिब्रील कोई बदरूह तो नहीं है, कोई शक नहीं हुआ। वो खुद ईमान ले आए उस पर कि ये जिब्रील अल्लाह के फरिश्ते हैं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये आपकी फितरत सलीमा थी, जिसकी फितरत सलीम होती है, पूरी मुसल्लम होती है, वो हक को बड़ी आसानी से पहचान लेता है और कबूल कर लेता है। यही चीज़ें जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु में भी थी। तो यहाँ पे जो इस आयत में तस्कीन की बात है बड़ी खूबसूरत सी, वो ये कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के साथ हम मोमिनीन के ईमान का जिक्र किया है। आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, जिस चीज़ पर नबी ईमान लाया उस पर मोमिनीन भी ईमान ले आए। आयत नंबर 286 में एक साइट ऑफ रिलीफ है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता
نہیں ٹھہرائے گا مگر جتنی اس کی وسعت دی گئی ہے، جتنا وسعت کے مطابق اسے ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ یعنی یہ وسعت کیا ہے، کس چیز سے بنتی ہے؟ ایک تو ہیریڈیٹری فیکٹرز ہو گیا جو جینز اسے پیرنٹ سے ملے ہیں، اور دوسرا انوائرمنٹل فیکٹر ہو گیا، یعنی جس ماحول میں وہ پل بڑھ رہا ہے، تربیت پایا ہے۔ اور اس کو سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 84 میں شاکلہ کہا گیا ہے۔ تو انسان کو جو کچھ دیا گیا ہے، چاہے جینس کی شکل میں، چاہے اس سراؤنڈنگ سے اس نے لیا ہے، تو اس میں نیکی اور بدی کو کرنے کی جتنا مادہ ہے اس کے اکارڈنگلی اسے جج کیا جائے گا، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اس کو۔ اور پھر ایک عظیم دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کیجو، ہم سے جو خطا ہو جائے یا بھول چوک ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، درگزر کر ہم سے، واغفر لنا، اور بخش ہم کو، وارحمنا، اور رحم کر ہم پر، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس تو کفار پر ہماری مدد فرما۔ یہ تھی سورہ بقرہ، اور الحمدللہ ہم لوگ مکمل کر چکے ایک اہم اور بڑی سورہ بقرہ، اور ابھی تیسرا پارہ مکمل نہیں ہوا ہے، اس لیے اب سٹارٹ ہوگی سورۃ آل عمران۔ تو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 ہے، اور 200 آیات ہیں، 20 رکوع اس میں موجود ہیں۔ زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو اس کا اکثر حصہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، کچھ ایک حصہ غزوہ بدر کے بعد میں نازل ہوا ہے، اور وفد نجران والا جو واقعہ ہے وہ 9 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سورہ بقرہ کی جوڑے کی شکل میں ہے، دونوں کی شروعات حروف مقطعات الف لام میم سے ہوتی ہے، اور دونوں ہی یعنی بقرہ اور آل عمران دونوں کا اختتام عظیم دعاؤں سے ہوتا ہے، اور اس دونوں ہی میں 2 امتوں سے خطاب ہے، ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری اہل کتاب سے۔ اور یہ اور بات ہے کہ بقرہ میں جو خاص خطاب ہے وہ یہود سے ہے، اور آل عمران میں زیادہ اور خاص خطاب نصارہ سے ہے۔ جس طرح بقرہ کے 2 مساوی حصے تھے، میجر پارٹس تھی، فرسٹ ہاف جو تھا 18 رکوعوں پر مشتمل اور جس میں 152 آیات تھی، اور دوسرا جو ہاف تھا اس میں 22 رکوع اور 134 آیات تھی، ابھی ہم لوگوں نے مکمل کیا۔ اسی طرح آل عمران کے بھی 2 بہت مساوی حصے ہیں، بہت زیادہ، اور اس میں کل 20 رکوع ہے، اور اس کا نصف اول 10 رکوع پر مشتمل ہے، اور جس میں 101 آیات ہیں، اور اس کا نصف ثانی جو سیکنڈ ہاف ہے وہ بھی 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 99 آیات ہیں۔ بقرہ کی طرح آل عمران میں بھی نصف اول کے 3 حصے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فرسٹ ہاف میں 3 پارٹس تھے، بتایا تھا، اسی طرح آل عمران کے فرسٹ ہاف میں بھی 3 پارٹس ہیں، اور جو ابتدائی حصہ ہے اس میں 32 آیت ہیں، اس کو تمہیدی کلام کہہ سکتے ہیں، جس طرح سورہ بقرہ کے شروعاتی 4 رکوع کو تمہیدی کلام قرار دیا گیا تھا، اور اس میں روح سخن بقرہ میں یہود سے ہے اور آل عمران میں نصارہ سے ہے۔ دوسرا جو پارٹ ہے فرسٹ ہاف کا وہ 31 آیات پر بیسڈ ہے، اور اس میں براہ راست خطاب جو ہے نصارہ سے ہے، اور یہ جو اس کا اکثر و بیشتر حصہ تو جنگ احد کے بعد نازل ہوا، لیکن یہ والا جو پارٹ ہے 31 آیات والا یہ 9 ہجری میں نازل ہوا ہے، اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کا جو سود والا رکوع ہے وہ بھی 9 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ تو یہ دونوں کی جو زوجیت ہے، جو جوڑا ہے وہ بتا رہے ہیں، اور جو تھرڈ پارٹ ہے سیکنڈ ہاف کا تھرڈ پارٹ آل عمران کے وہ 38 آیات پر مبنی ہے، بہت اہم، بہت جامع ہے۔ جس طرح بقرہ کے نصف اول کا آخری حصہ یعنی 15ویں سے 18ویں رکوع پر مشتمل جو تھا پارٹ، اس میں ابراہیم علیہ السلام، خانہ کعبہ اور تحویل قبلہ کا ذکر تھا، اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی یہی موضوع ڈسکس ہوا ہے تیسرے پارٹ میں سیکنڈ ہاف کے۔ اور بقرہ اور آل عمران دونوں کا نصف ثانی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے، بقرہ میں آیت نمبر 153 اور آل عمران میں آیت نمبر
102. اور پھر جو سیکنڈ ہاف ہے سورہ آل عمران کا، وہ اس میں 2 رکوع میں خطاب زیادہ تر مسلمانوں سے ہے، پہلے 2 رکوعوں میں. اس کے بعد 6 رکوع ایسے ہیں جو غزوہ احد کے حالات پر بیسڈ ہیں اور ان میں 60 آیات ہیں. اور آخری 2 رکوع بہت اہم ہیں، جس طرح بقرہ میں بھی بہت اہم تھے، موضوع کو کنکلیوڈ کرنے والے، اور دونوں کی اختتام عظیم دعا سے ہوتا ہے. دونوں کی نسبت زوجیت یہ بھی ہے کہ کئی آیات بقرہ والی یہاں پر بھی ریپیٹ ہوگی، آل عمران میں بھی، لیکن ترتیب یا الفاظ کی بہت تھوڑے سے فرق کے ساتھ. آپ اس کو نوٹس کریے گا. اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کا پہلا رکوع جو آیت نمبر 1 سے 9 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 1-2 ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اسی طرح آیت الکرسی بھی سٹارٹ ہوئی تھی الف لام میم اللہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم زندہ ہے سب کا تھامنے والا. الحی القیوم کے بارے میں ایک وضاحت کر دیں. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے اور جس کے حوالے سے اگر کوئی دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے. اور یہ 3 سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں. تو اگر ہم غور کریں تو الحی القیوم جو اللہ کا اسم ہے وہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آیا ہے آیت نمبر 255 میں، آل عمران میں یہیں پر آیت نمبر 2 میں آ گیا، اور سورہ طٰہٰ میں ملے گا آیت نمبر 111 میں. آیت نمبر 7 جو ہے پہلے رکوع کی، اس میں ہے کہ وہی ہے جس نے آپ پر ایک کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہے، اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہات ہیں. محکمات کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اوامر اور نواہی ہو، ڈوز اور ڈونٹس مینشنڈ ہو، وہ محکمات ہو گئی. اور متشابہات کیا ہے؟ غیب کی جو باتیں ہیں، ملائکہ، برزخ، جنت، جہنم، اللہ کی ذات اور صفات، یہ سب متشابہات ہیں. اور کہا گیا متشابہات کی قرید میں مت پڑو، گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ نصارہ کی طرف ایک لطیف، ایک باریک اشارہ ہے گویا کہ روح اللہ اور کلمت اللہ جیسے متشابہ ورڈ کے ہونے کی وجہ سے انہوں نے مسیحت کو بالکل بدل کے رکھ دیا اور مسیح علیہ السلام کو الوہیت میں داخل کر دیا اور خدا بنا بیٹھے. تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ متشابہات کی قرید نہ کیا جائے. آیت نمبر 8 ہے، پیاری سی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے اور ہمیں اپنے خاص خزانے فضل سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیاری سی دعا سکھا دی کہ ایمان لانے کے بعد پھر کجی نہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے اس طرح کی دعا کرتے رہنا چاہیے. آل عمران کا دوسرا رکوع جو آیات 10 سے لے کے 20 تک پہ بیسڈ ہے، اور آیات 10 سے 32 تک کا پس منظر بتا دیں کہ ایک خاص واقعہ تھا جو غزوہ بدر کے بعد پیش آیا، کہ غزوہ بدر کی شاندار جیت کے بعد مسلمانوں کو بہت ان کا کانفیڈنس بڑھا ہوا تھا، اتنی زبردست فتح ملی تھی. تو اللہ کے رسول اور مسلمان کئی صحابی گزر رہے تھے راستے سے، یہود کے قبیلے بنو قینقاع کے پاس سے گزرے. تو بنو قینقاع نے بڑے گستاخانہ انداز میں کہا کہ بدر کی فتح سے دھوکہ نہ کھا جانا، اگر ہم سے مقابلے کی نوبت آئی نا تو ہم چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے. تو اس بات پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے آنے والی ہیں، اور ان آیات میں یہود کو سخت تنقید اور وعید کی گئی ہے. آیت نمبر 10 ہے، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. اور جنگ بدر کے پس منظر میں کہا گیا آیت نمبر 13 میں، وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے ان سے 2 گنے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ دشمن جو ہے مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دکھائی پڑ رہے تھے، مسلمان دشمنوں کو ڈبل دکھائی پڑ رہے تھے تاکہ وہ ان کے قدم اکھڑ جائیں. آیت نمبر 14 ہے، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت جیسے عورتیں، بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور مال مویشی اور کھیتی. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ان چیزوں کی محبت انسان کے اندر ڈال دی ہے، اسی کے پیچھے دیوانہ ہے.
اگر غور کیا جائے تو فطرت انسانی کے اعتبار سے یہ بہت اہم آیت ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک دنیا بحال رکھنی تھی، سجائے رکھنی تھی، تو عورت مرد کے اندر کشش پیدا کر دی، جب کشش ہوگی تبھی تو اولاد پیدا ہوگی، اور ساتھ میں دولت کی محبت بھی رکھ چھوڑی، کیونکہ دولت کی طلب میں ہی تو مشقت اور محنت کرے گا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حیوانی تقاضے ہیں ان کو دبا کر رکھنا چاہیے، اللہ کے حدود کے اندر رکھنا چاہیے، اور اللہ کی شریعت کو سے بالا تر رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 16 میں ایک اور پیاری سی دعا ہے، اور آیت نمبر 19 میں ایک اعلان عام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ رکو نمبر 3 جو کہ آیات 21 سے 30 پر بیسڈ ہے، اس میں آیت نمبر 24 ہے کہ یہود کی ڈھیڈائی کا جو اصل سبب تھا وہ ان کے من گڑت خیالات تھے، تو اے مسلمانوں تم بھی من گڑت باتیں نہ پیدا کرو، آج تو پیدا ہو ہی گئی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جہنم کی آگ ہم کو چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ آج یہی سب صفات کے واسطے فنڈے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گڑھے بیٹھی ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے کہ کل کی کل بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کل خیر کا فیضان اس کے پاس ہے، اپنے منہ بڑ بولا پن کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 28 ہے کہ اہل ایمان کافروں کو اپنے اولیاء اور اپنے دوست نہ بناؤ، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اولیاء کہتے ہیں قلبی دوست کو، رازدار کو، تو منع کیا گیا ہے ان کو رازدار نہ بناؤ، وہ تو تمہارے دشمن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان نہیں رکھتے اور رسول پر ایمان نہیں لائے، تم ان سے دل کیسے ملا سکتے ہو، تم ان کو اپنا رازدار کیسے بنا سکتے ہو، اور بناؤ گے تو دھوکہ کھاؤ گے اور پھر پریشان ہوگے۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 31 سے 41 تک ہیں۔ آیت نمبر 31 بہت معروف ہے آپ سب کے لیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور رحیم اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ نبی کی اتباع کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 32 ہے، قل اطیعوا اللہ ورسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر وہ منہ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں۔ تو آیت نمبر 32 میں اطاعت کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت جو نہیں کرے گا وہ کافر ہے، جس نے نہیں کیا اس کو کیا کہا جا رہا ہے، اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں۔ تو آیت نمبر 31 اور 32 میں پتہ چل گیا اطاعت اور اتباع کی اہمیت، دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ اطاعت ان چیزوں کی ہوتی ہے جس کا حکم دیا جائے، اور اتباع ان چیزوں کی ہوتی ہے جس کا حکم دیا بھی نہیں گیا، بس دیکھ کے کاپی کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ آل عمران کے نصف اول کا پہلا حصہ مکمل ہوا، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا فرسٹ ہاف کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ 32 آیات پر مشتمل ہے، اور اب نصف اول کا دوسرا حصہ جو کہ 31 آیات پر مشتمل ہے شروع ہو رہا ہے، اور خطاب براہ راست نصارہ سے ہے، اور نصارہ کو یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو تم عیسیٰ کو معبود بنا کر بیٹھے ہو اور ٹرینٹی کا جو عقیدہ گڑھ لیا یہ سب باطل ہے، حقیقت تو یہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 35 سے 37 میں حضرت مریم کی ولادت کا ذکر ہے کہ ان کی ماں نے ان کے لیے دعا کی تھی، پھر ان کو ہیکل سلیمانی کے لیے خاص کر دیا تھا، اور ان کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی تھی۔ تو اس طرح آیت نمبر 35 سے 37 ہے، یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس بے موسم پھل دیکھتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم فرماتی ہیں کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک جو دبی ہوئی خواہش تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے حضرت مریم کی بزرگی کو پہچانتے ہوئے اور اس بات کو تازہ کر کے کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر حساب رزق دینے والا ہے تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگ ڈالی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، جو کہ آیت نمبر 38 میں درج ہے، اے میرے رب مجھے ایک ستھرا لڑکا عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی۔ آیت نمبر 39 سے 41 میں
اس بات کی خبر ہے کہ ان کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ بھی میراکولس برتھ تھی ان کی، کیونکہ زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی۔ تو نصارہ کو گویا یہ بات واضح کرنا تھا، یہ واقعہ کو یہاں پہ بیان کر کے نصارہ کو یہ واضح کرنا تھا کہ نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی بلکہ یحییٰ علیہ السلام کی بھی تو ولادت معجزاتی طور پہ ہوئی ہے، تو کیا وہ بھی خدا ہیں؟ استغفر اللہ۔ اس کے بعد رکو نمبر 5 جو کہ آیات 42 سے 54 تک پر ہے، اس میں مسیح علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے اور ان کو جو معجزات ادا کیے گئے ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 42 ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک کیا ہے اور تمہیں تمام جہاں کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ آیت نمبر 45 ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو آیت نمبر 47 میں حضرت مریم نے فرمایا قالت رب انا یکون لی ولد، کہا کہ اے رب مجھے بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو کہا ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 48 اور 49 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سکھائے گا تورات، انجیل اور کتاب اور حکمت بھی، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور حکمت سکھائی اور بہت سارے معجزات عطا کیے۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کو ظہور نبوت ہو گیا، وہ تو گویا بچپن سے ہی ہو گیا تھا، تو جب یہود کو دعوت دی تو انہوں نے شدت اختیار کر لی اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے لگے، جیسا کہ سبھی نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا، آیت نمبر 52 میں ہے، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 53 میں پیاری سی دعا ہے۔ آیت نمبر 54 ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیریں کی، اور اللہ تدبیریں کرنے میں سب سے آگے، سب سے بہتر ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو وہ کون سی تدبیریں، وہ کون سی مکر تھی جو یہود نے کی تھی؟ تو ایکچولی علماء یہود چالیں چل رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، پلاننگز کر رہے تھے کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد قرار دے دیا جائے تاکہ واجب القتل ہو جائے اور ان کو قتل کیا جائے، گرفتاری کا ان کو کوئی موقع ہاتھ آ جائے۔ اسی پوائنٹ پہ وہ پلاننگز کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پلاننگ کر ڈالی۔ اور اللہ کی پلاننگ کیا ہے وہ قرآن حدیث میں بہت کلیئر تو نہیں ہے، لیکن انجیل برناباس جو ہے، ایونجیلیم برنابے، جو پوپ کی لائبریری سے صدیوں بعد برآمد ہوئی ہے، اس میں جو تفصیلات ملتی ہے اللہ کی پلاننگز کی، وہ عین قرآن پہ فٹ ہوتی ہے۔ کیا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسیپلز میں سے، ان کے حواریوں میں سے ایک حواری تھا یہودا نام کا، جس نے غداری کی اور یہود نے اس کو رشوت دے کر خرید لیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ میں روپوش، اس کے اندر کی ایک کوٹری میں اللہ کی عبادت میں کھڑے تھے، تبھی وہ غدار سپاہیوں کو لے کر وہاں آتا ہے، اور وہ سپاہی رومی تھے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے۔ تو اس غدار نے کہا کہ جب میں اندر جاؤں گا اور جس شخص کو کہوں گا اے میرے استاد، تو مجھے پکڑ لینا۔ تو جب وہ کوٹری کے اندر داخل ہوا تو پھٹی 4 فرشتے نازل ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمان میں چلے گئے، اور وہ جو یہودا تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور وہ جب بالکل ہوش باختہ باہر نکلا تو دوسرے حواریوں نے کہا اے میرے استاد، اے میرے استاد، اور بس رومن سپاہیوں نے اس پر قابو کر لیا، اسے پکڑ کر لے گئے اور اسی کو سولی چڑھایا گیا۔ ہم سب کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ تو یہ ان کا پلان تھا اور یہ اللہ کا پلان تھا۔ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ رکو نمبر 6 جو کہ آیات 55 سے 63 پر بیسڈ ہے، اس میں آیت نمبر 59 میں ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، اس کو مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا گیا تھا اور آدم علیہ السلام کو بغیر والد اور والدہ کے پیدا کیا گیا. تو یہ آدم علیہ السلام کی مثال بھی اس لیے یہاں پہ دی جا رہی ہے اس حکمت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر دیا گیا، اللہ کی روح تھی تو اس کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو آدم علیہ السلام کیا تھے پھر؟ کیا نعوذ باللہ ان سے بڑے خدا تھے، استغفر اللہ. تو یہ نصارہ کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ میراکولس برتھ خالی عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی، اس سے بڑی میراکولس برتھ تو معجزاتی زندگی تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی. اس کے بعد آیت نمبر 61 ہے، یہ آیت مباہلہ ہے. اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ کہ نجران سے نصارہ کے 70 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا تھا، جس میں ابو حارثہ اور ابن علقمہ جیسے بڑے بڑے پادری بھی تھے، اور کئی دنوں تک اللہ کے رسول نے ان کو تذکیر کی، ان کی تفہیم کی، لیکن مانے نہیں، وہ ایمان نہیں لائے. پھر آخر میں آپ کو کہا گیا کہ اب مباہلہ کریں ان سے. تو یہ آیت نازل ہوئی آیت نمبر 61 میں کہ بس آپ کہہ دیجئے آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم بلا لو اپنی عورتوں کو، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ. ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو جھوٹا ہو، اللہ کی لعنت کرتے ہیں. تو یہی مباہلہ کہلاتا ہے کہ فریقین مل کر اللہ کی لعنت کرے جھوٹے پر. تو اس طرح جب مباہلہ کی ان کو دعوت دی گئی تو ہرگز قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ دل سے مان گئے تھے اور ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے تھے، وہ ضد پر اڑ گئے تھے. تو مباہلہ کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی. پھر سالانہ جزیہ دینا انہوں نے قبول کر لیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے. یہاں پر نصف اول کا دوسرا حصہ مکمل ہوا، یعنی 32 پر پہلا حصہ، 32 آیات پر، اور 31 آیات پر دوسرا حصہ، اس طرح 63 آیات پر دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا. اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، جس میں آیات 64 سے لے کے 71 تک ہیں، اور یہ آل عمران کا نصف اول کا تیسرا حصہ ہے جو 38 آیات پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 64 سے لے کے 101 تک. اور یہ بالکل سورہ بقرہ کے نصف اول کے تیسرے حصے کے مشابہ ہے، یعنی 15 سے 18ویں رکوع تک، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، بیت اللہ کا ذکر ہے، اہل کتاب کو دعوت ہے، اور تحویل قبلہ کا واقعہ ہے. تو آیت نمبر 64 ہے، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے. اور کون سی یکساں بات کی طرف سب سے پہلے بلایا گیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ ٹھہرا لیں. تو اہل کتاب کو اس حکمت سے دعوت دینے کو کہا سملیرٹی کی طرف آؤ، تمہارے پاس بھی یہ ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنا لیں. اور نصارہ نے آپس میں، یہود نے کس کو رب بنا لیا تھا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب ٹھہرا لیا ہے، کیونکہ ان کے احبار اور رہبان جو کہتے تھے اسی پر وہ حلال و حرام اسی کو سمجھتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 65 میں ہے کہ اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی. اور آیت نمبر 67 میں ہے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ حنیف اور مسلم تھے. عربوں میں 3 طبقہ تھا، ایک یہودی کا، ایک نصرانی کا اور تیسرا مشرکوں کا، اور تینوں کا جو کلیم تھا وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. تو صرف کہنے سے کیا ہوتا ہے، حقیقت جو تھی وہ بیان کر دی گئی آیت نمبر 68 میں کہ یقیناً ابراہیم کے سب سے زیادہ قربت والے تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ہم مسلمان الحمدللہ. رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 72 سے 80 تک پر. آیت نمبر 72 ہے کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ اہل ایمان پر جو چیز نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ صبح کے وقت اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، شاید ان میں سے کچھ لوگ پھر جائیں. یہ یہود کی ایک سازش تھی کہ وہ زبانی اقرار کرتے تھے مسلمان ہونے کا، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ انکار کر دیتے تھے، کہہ دیتے تھے ہم نے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے اندر، سب دھوکہ ہے، سب غلط ہے، جھوٹ ہے، اس طرح، تاکہ کچھ کمزور ایمان کے مسلمان کنفیوز ہو کے وہ پھر جائیں. تو یہ ان کی ایک سازش تھی.
تو آیت نمبر 75 میں ہے کہ اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تم ان کے پاس امانت رکھو ڈھیروں مال تو تمہیں واپس کر دیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس 1 دینار امانت رکھو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے مگر جب تک تم ان کے سر پہ کھڑے رہو۔ اور وجہ کیا بیان کی گئی؟ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں۔ وہ جو بھی غیر یہودی ہوتا اسے جینٹائلز کہتے، ان سے امی کہتے اور اسے گویا انسان نما حیوان سمجھتے، اور اپنی تورات پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے اصل کتاب اپنی تالمود کو بنا لیا ہے، اور تالمود میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ غیر یہودی جھوٹ بولنا، اس کا مال ہڑپ کر لینا، اسے دھوکہ دینا کچھ بھی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ جائز ہے کیونکہ وہ انسانی نہیں ہے، گویا جینٹائلز ہیں، وہ بالکل حیوان ہیں۔ تو اس طرح وہ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے کہا، آیت نمبر 75 میں، وہ جانتے بوجھتے اللہ کی طرف جھوٹ گڑھ کر منسوب کر رہے ہیں۔ اور رکو نمبر 9 جو کہ آیات 81 سے 91 پر مبنی ہے، آیت نمبر 81 میں ہے، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا کہ جو کچھ بھی تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس آئے کوئی رسول جو اس کی تصدیق کرتا ہو تو تمہارے پاس جو موجود ہے لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا تو ہر نبی سے آئندہ آنے والے نبی کی بشارت بھی دی اور ان کی پیشن گوئی کی اور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ لیا۔ تو مسیح علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مسیح علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیے گئے۔ انجیل برناباس جو ہے ایونجیلیم برنابے ہماری لائبریری میں بھی اویلیبل ہے الحمدللہ، اس کا تو کوئی صفحہ ہی گویا خالی نہیں ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی نہ ہو۔ اس کے بعد بھی نہیں مانا، پھر گئے اور پھر فیصلہ کن بات آ گئی آیت نمبر 85 میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ تھا پارہ نمبر 3 کا خلاصہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔